باہر ممالک میں بھی ہم جاتے ہیں، ان یونیورسٹی میں آپ ایک بار گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے نکلنے کا سوچ ہی نہیں سکتے. لیکن بلوچستان یونیورسٹی میں آپ انٹر ہوں تو آپ لگتا ہے کسی چھاؤنی میں انٹر ہو رہے ہیں. نہ ہی بندوقوں کے سائے میں، نہ ہی سنگینوں کے سائے میں تعلیم کا حصول ناممکن ہے. فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. جب آپ وہاں پر بندوق دکھائیں گے تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا اس سے امپریس ہو کر وہ قلم کی بجائے جو ہے بندوق کا سہارا لے گا. اس بندوق کو وہاں سے نکالیں، اس وردی کو وہاں سے ہٹائیں، ایک اچھا سا ماحول بنائیں جہاں پر لوگ آنے میں جو ہے نا اپنے آپ کو سیکیور محسوس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب وائس چانسلر صاحب، انفورس ڈس اپیرینس کمیشن کے حوالے سے جو کمیشن بنایا گیا ہے، اراکین، اساتذہ کرام، ہمارے مستقبل کے معماروں، اسٹوڈنٹس، خواتین و حضرات، بہت کچھ جتنا سننا چاہتے تھے اس سے زیادہ آپ لوگوں نے سنایا، اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آئے تھے میرے خیال میں آپ لوگوں کی باتوں سے ہمیں وہ تمام شواہد اور تمام وہ ثبوت یا ایویڈنس جس کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نا جب تک آپ خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، اپنے کانوں سے نہ سنیں تو دوسروں کی باتوں پر یقین نہیں آتا. لیکن ہمیں تو یقین تو شروع سے تھا اور پختہ یقین تھا، کیونکہ ہم آپ لوگوں سے الگ نہیں تھے. جو کچھ آپ لوگوں نے آج یہاں پہ بیان کیا ہوا ہے، ان 70 سالوں سے ہم لوگ یہ بھگت رہے ہیں، اور کب تک ہم بھگتیں گے؟ یہ جو ہمارا اور ہمارے آقاؤں کے درمیان کا جو طاقتور اور کمزور کا جو رشتہ ہے، یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کب تک کمزور رہیں گے، وہ کب تک طاقتور رہیں گے. اور طاقتور ہمیشہ طاقتور نہیں رہتا، اور کمزور ہمیشہ کمزور نہیں رہتا. یہاں پہ ایک ہمارے معزز پروفیسر صاحب نے یہ کہا کہ جی یہاں پہ خوشبو والے بھی ہیں، بدبو والے ہیں. بدبو والے بہت ہیں بھائی، ہمارا معاشرہ پورا بدبوؤں سے جو بھر گیا ہے. ہم کسی ایک کو مورد الزام ٹھہرا نہیں سکتے. ہم ان صرف اداروں کے لوگوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے جو تنخواہوں کے لیے بدبو پھیلاتے ہیں. ہم اپنے ارد گرد بھی تو دیکھیں، کیا ہمارے اپنے خونی رشتہ دار، کیا ہمارے قوم کے لوگ، ہمارے ہمسائے، ہمارے عزیز و اقارب، کیا وہ بھی اسی بدبو کے نظر نہیں ہوئے ہیں؟ کیا وہ بھی ہمارے انفارمر نہیں بنے ہوئے ہیں؟ لیکن ہم کب تک خاموش رہیں گے؟ کیا اس خوف کی وجہ سے، اگر خاموشی اس کا حل ہے تو ہم خاموش رہیں گے، لیکن کیا اس خاموشی سے یہ سلسلہ رک سکے گا؟ اگر رک سکتا تو آج دن تک یہ رک گیا ہوتا. لب کشائی ہمیں کرنی پڑے گی اور ہمیں کرنی چاہیے، اپنی سروائیول کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے آنے والی جنریشن کے لیے. ہمیں دو ٹوک الفاظ میں کہنا پڑے گا کہ کون مظلوم ہے اور کون ظالم ہے. ہم جب خود مظلوم اپنے اور ظالم میں فرق نہیں کریں گے تو ہم دوسروں سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ ظالم کو ظالم کہے گا. ہم صرف اس خوف سے کہ ہم اٹھائے لیے جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے زندان جو ہے ہمارے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ ان کو اب جگہوں کی جب کمی ہوتی ہے تو پھر ان کو مار کر جو ان کی لاشیں پھینک دیتے ہیں. وہ ہم پر رحم نہیں کر رہے، وہ ہمارے بچوں کو جو فیک انکاؤنٹر میں مار کے پھینک رہے ہیں،
وہ آپ پر ہم کے رحم کی وجہ سے نہیں، وہ اپنا اسکور پورا کرنے کے لیے اور اپنی جگہوں کی نہ ہونے کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں ان حیوانوں کی طرح جو مار کے پھینکتے ہیں، لیکن ہمیں خاموش نہیں ہونا ہے۔ اور عوام کی طاقت کے سامنے بڑے بڑے امپائر جو ہے نا وہ مٹی کے ڈھیر بن گئے ہیں، بڑی بڑی ریاستیں جو ہے نا وہ اس صفحہ ہستی سے ختم ہو گئی ہیں، وہ کسی قدرتی آفت کی وجہ سے نہیں، ان مظالم کی وجہ سے، اور ان مظالم کی وجہ سے جب عوام سرپا احتجاج ہوئی ہیں تو وہ بڑے سے بڑا ڈکٹیٹر بھی جو ہے ان کے سامنے جو ہے گھٹنے نہیں کھڑا کر سکا۔ جو شکایتیں ہمیں ملی ہیں، وائس چانسلر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قابل احترام ہیں آپ ہمارے لیے، ہمارے نزدیک تمام وہ اساتذہ کرام، چاہے کسی بھی انسٹیٹیوشن سے ان کا تعلق ہو، چاہے ہم نے وہاں پر تعلیم حاصل کی ہے نہیں کی ہے، لیکن ایک استاد کا رتبہ جو ہے نا ہم نے ہمیشہ اس کو ایک اپنے والد کی طرح جو ہے سمجھا ہوا ہے، اس کو قابل احترام ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ لیکن جو شکایتیں ہمیں ملی ہیں، یہ جو بلائیں جو آ رہی ہیں جی، جو پینیٹریشن جو کر رہی ہیں ہمارے پولیٹیکل ماحول میں، انہوں نے اس طرح کی پینیٹریشن کی، اور اس میں سب سے بڑی غلطی ہماری سیاسی لوگوں کی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہے کہ ان کے لیے گنجائش چھوڑی۔ کبھی ہم ان کو وابڈا کا محکمہ دے دیتے ہیں کہ جی ہاں نہیں آپ قابل لوگ ہیں، آپ وابڈا کو سنبھالیں۔ کبھی ہم ان کو اپنا ملٹری سیکٹری بنا دیتے ہیں، کبھی آپ کے بغیر جو ہے یہ ملک نہیں چل سکتا۔ کبھی ہم ان کو ایسے ایسے محکموں میں تعینات کرتے ہیں جو ریٹائر ہیں، جو ریٹائر سے بھی ریٹارڈڈ ہیں، ان کو جو ہے ہم وہ محکمے ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پہلے ان سے تو یہ پوچھا جائے کہ جس ادارے میں تم بھرتی ہوئے تھے وہاں پہ تم نے کون سے تیر مارے ہیں، جس ادارے میں تمہیں بیجز لگائے گئے ہیں، کیا وہ بیجز تمہیں کسی دشمن ممالک کی سرزمین کو فتح کرنے کے لیے دیے گئے ہیں، یا اس ملک کے آئین یا قانون کو توڑنے کے لیے تمہیں دیے گئے ہیں؟ کوئی ان سے یہ سوال تو پوچھے کہ آپ کی قابلیت کیا ہے جو ہم آپ کو وابڈا حوالے صرف مراد کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے کہ ان کو رام کریں گے، اگر وہ رام ہو گئے تو ہم چین کی نیند جو ہے اقتدار کی کرسیوں پہ جو ہے آرام سے ہم سو سکیں گے۔ یہی ہماری پولیٹیکل لوگوں کی جو ہے کمزوریاں ہیں، اور اس کا جو ہے خمیازہ ہم آج دن تک بھگت رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے اداروں میں، صرف بلوچستان یونیورسٹی کی میں بات نہیں کروں، جو بھی ادارے ہیں ہمارے، باہر ممالک میں بھی ہم جاتے ہیں، ان یونیورسٹی میں آپ ایک بار گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے نکلنے کا سوچ ہی نہیں سکتے، اس طرح کا ماحول وہاں پہ بنایا ہوتا ہے۔ لیکن بلوچستان یونیورسٹی میں آپ انٹر ہوں تو آپ لگتا ہے کسی چھاؤنی میں انٹر ہو رہے ہیں، نہ ہی بندوقوں کے سائے میں، نہ ہی سنگینوں کے سائے میں تعلیم کا حصول ناممکن ہے۔ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ جب آپ وہاں پر بندوق دکھائیں گے تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا اس سے امپریس ہو کر وہ قلم کی بجائے جو ہے بندوق کا سہارا لے گا۔ اس بندوق کو وہاں سے نکالیں، اس وردی کو وہاں سے ہٹائیں، ایک اچھا سا ماحول بنائیں جہاں اسٹوڈنٹ جب وہاں پر انٹر ہوتا ہے، یا عام میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کسی بھی ادارے کے گیٹ پر آپ نے سیکورٹی فورسز رکھی ہوں، آپ کی جامع تلاشیاں ہوتی ہوں، کہیں بھی میں نے نہیں دیکھا۔ لوگ تفریح کے لیے بیرون ممالک ہم گئے ہیں، لوگ تفریح کے لیے جو ہے نا ان یونیورسٹیوں میں جو تفریح کے لیے جاتے ہیں، اسٹڈیز کے لیے جاتے ہیں، ان کی لائبریری کا استعمال جو کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم کیا کریں؟ یہاں پہ دیکھیں کہ جی ایف سی کے کرنل کو جو ہے کون سی وردی پہنی ہوئی ہے، اور اس نے جو ہے وائس چانسلر کے جو ہے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ ملک تو ان کے قبضے میں تھا، انسٹیٹیوشن بھی ان کے قبضے میں ہے، ہمارے گھر بچے بھی ان کے قبضے میں ہیں، رہ کیا گیا ہے ہمارے لیے؟ اس کے خلاف جو ہے ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی۔
ہمیں جو مینڈیٹ دیا گیا جس طرح کہ افراد صاحب خٹک صاحب نے کہا ہے کہ ہم ایک رپورٹ مرتب کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے جو کمیٹی کے ممبران ہیں وہ ایک ایسی تاریخی رپورٹ مرتب کریں گے جو آنے والے دنوں میں جو ایک تاریخ بن کے رہ جائے گی. ایک جو ایشو ہے جو پچھلے ادوار میں جو وائس چانسلر تھے ہمارے سابقہ اس کے ادوار میں جو ہماری طلباؤں کے کمروں میں یا ان کے واش روم میں جو کیمریز نصب کی گئے تھے اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں ہمارے ایم پی اے ثنا بلوچ بھی تھے اور ہمارے ایم پی اے شکیلہ نوید بھی تھی. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا جو آپ لوگ ایک تو رپورٹ ہوئے جو ہمارے سربراہان اس کمیٹی کے سربراہان نے دی تھی لیکن آپ لوگوں نے وہاں پر کیا دیکھا ہم آپ کی وہ رپورٹ ریٹن میں دینا چاہتے ہیں. دیٹ ول بی آلسو پارٹ آف دس کمیشن. ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ تمام حضرات کا میں تہ دل سے مشکور ہوں اور انشاءاللہ ہم آواز اٹھاتے رہیں اور امید ان سے نہ رکھیں, امید خدا سے رکھیں اور ان پہ امید رکھیں جن کا ضمیر زندہ ہے. بڑی مہربانی.